بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ تمام ناظرین کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حج کا موسم قریب آ چکا ہے اور ایام حج ہمارے شروع ہو چکے ہیں۔ ہم جانتے ہیں کہ شوال، ذوالقعدہ اور ذی الحج یہ 3 حج کے مہینے ہیں اور انہی میں حج کی جو تیاری ہے وہ کی جاتی ہے۔ لیکن گزشتہ سال کی طرح اس سال بھی ہم جس مصیبت میں اور جس بلا کے اندر مبتلا ہیں، دعائیں بھی ہو رہی ہیں، تدابیر بھی ہو رہی ہیں، لیکن ابھی تک مسلمانوں کے اوپر سے اس ابتلا کا وقت جو ہے وہ ختم نہیں ہوا، اور اسی وجہ سے اس سال بھی ابھی تک حج کے بارے میں کوئی واضح پالیسی ہمارے سامنے نہیں آ رہی۔ تیاریوں کے لیے بھی وقت چاہیے ہوتا ہے۔ حج پالیسی عام دنوں میں حج سے تقریباً حج کے مہینے سے 6 سے 8 مہینہ پہلے آ جاتی تھی اور اس کے بعد پھر اس کی تیاریاں کی جاتی تھیں، لیکن ابھی تک سعودی حکومت نے کوئی فیصلہ نہیں کیا ہے۔ آخری خبر یہ ہے کہ جو سمری اور جو ڈرافٹ منظوری کے لیے وہاں پہ شاہ کو بھیجا گیا ہے، شاہ سلمان حفظہ اللہ کو، تو اس میں یہ بات کہی گئی ہے کہ بیرون ملک سے کم و بیش 60,000 کے قریب حجاج جو ہیں وہ تشریف لائیں اور اس سال حج ادا کریں۔ ان 60,000 بیرون کے حجاج میں کتنے ہوں گے، کس ملک سے کتنے آئیں گے، اس کی ترتیب اور اس کی تفصیل ابھی آنا باقی ہے، جس کا انتظار ہے۔ البتہ یہ بات طے ہے کہ جو حجاج وہاں تشریف لے کے جائیں گے ان کو جانے سے پہلے کرونا کی ویکسین کروانی ضروری ہوگی، اور ان کے لیے لازمی ہوگا کہ وہ کرونا ویکسین کروا چکے ہوں، اور یہ ویکسین بھی کسی سرکاری ادارے سے تصدیق شدہ ہونی چاہیے، یعنی جو آپ ویکسین لگوائیں وہ کسی سرکاری ادارے سے لگوائیں اور اس کا سرٹیفکیٹ آپ کے پاس کسی سرکاری ادارے کا ہو۔ پاکستان میں چونکہ کچھ پرائیویٹ ادارے بھی یہ ویکسین لگوا رہے ہیں، جو حضرات وہاں سے لگوائیں تو ان کے لیے بھی ضروری ہے کہ وہ اپنے اس سرٹیفکیٹ کی تصدیق کسی سرکاری ادارے سے کروائیں جو کہ پبلک ہیلتھ کے حوالے سے ان کی تصدیق کر رہا ہو۔ سب سے بہتر تو یہی ہے کہ جو ویکسین لگے آپ کو وہ سرکاری جگہوں سے لگے جہاں پہ سرکاری طور پہ ویکسین لگائی جا رہی ہیں پورے ملک میں۔ لیکن اس میں ایک رکاوٹ یہ آ رہی ہے کہ سعودی عرب نے صرف 4 ویکسین جو ہیں وہ منظور کی ہیں، اور ان 4 میں سے فی الوقت پاکستان میں صرف 1 ویکسین ہے کہ جو پچھلے ہفتے پاکستان کے کچھ شہروں میں لگنا شروع ہوئی ہے، ورنہ اس سے پہلے پورے پاکستان میں چائنا کی سینوفارم کے نام سے جو ویکسین تھی وہ لگی ہے۔ اور یہ ویکسین جو چائنا کی ویکسین ہے جو لگ چکی ہے، اکثر لوگوں کو اس کی 2 ڈوز لگ چکی ہیں اور بہت سے لوگوں نے اس کی ابھی پہلی ڈوز لی ہے، تو ان کے لیے یہ ویکسین سعودی حکومت کے لیے قابل قبول نہیں ہے۔ ہمارے مذہبی امور کے وزیر جناب ڈاکٹر نور الحق قادری صاحب حفظہ اللہ نے سعودی حکومت کے ساتھ رابطہ کیا ہے اور ان سے درخواست کی ہے کہ صرف ایک پاکستان نہیں بلکہ اور بھی کئی ممالک میں سب سے پہلے چائنا ہی کی ویکسین لگی ہے، تو لہٰذا انہوں نے درخواست کی ہے کہ اس ویکسین کو بھی وہ منظور کریں، کیونکہ WHO سے یہ منظور شدہ ویکسین ہے۔ یہ 4 ویکسین جو ہیں ان میں ایک تو بایون ٹیک ہے، دوسری کا نام ہے ایسٹرا زینکا، اور تیسری ہے ماڈرنا۔ یہ 3 ویکسینیں جو 3 ویکسین ہیں ان کی 2 ڈوز لگتی ہیں۔ 21 دن پہلی ڈوز ایک دفعہ لگے گی، اس کے بعد 21 دن کے بعد 2 ڈوز لگے گی۔ یہ 2 ڈوز والی ویکسین ہے، اور اس میں جو ایسٹرازینکا ہے وہ ابھی پچھلے ہفتے پاکستان کے شہر لاہور میں تو لگنی شروع ہوئی ہے، اور باقی شہروں سے معلومات کی جا سکتی ہیں کہ وہاں پہ ابھی یہ ویکسین لگنی شروع نہیں ہوئی۔ تو جو حضرات ارادہ رکھتے ہیں حج کا، ان کو چاہیے کہ جہاں جہاں یہ ویکسین لگ رہی ہے فوری طور پہ اس ویکسین کو لگوا لیں، کیونکہ اس کی دوسری ڈوز لگنے میں 21 دن لگیں گے، اور دوسری ڈوز سے پہلے آپ کا سعودی عرب کا سفر ممکن نہیں ہو سکے گا۔ دوسری بات یہ ہے کہ وہاں پہ قیام کتنا ہوگا اور وہاں پہ حج کا طریقہ کیا ہوگا، تو اس کے بارے میں بھی جو ابھی غیر مصدقہ اور وہاں کی غیر منظور شدہ جو اطلاعات ہیں اس میں یہی ہے کہ جو شخص بھی یہاں سے جائے گا، باوجود اس کے کہ اس نے کرونا کی ویکسین لگائی ہوئی ہوگی، اس کے لیے ضروری ہوگا کہ وہ وہاں جا کے ایک تو 3 دن کا پہلے کوارنٹین کرے گا، یعنی 3 دن وہ قرنطینہ میں رہے گا، اور وہ 3 دن قرنطینہ اس کے ہوٹل کے کمرے میں ہوگا کہ اس کو ہوٹل کے کمرے سے نکلنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ اسی طریقے پر جانے سے پہلے اس کو اپنا کرونا کا ٹیسٹ وہ اس کی سرٹیفکیٹ دینا ہوگا، اس کی رپورٹ دینی ہوگی کہ اس کا کرونا کا ٹیسٹ جو ہے وہ نیگیٹو ہے۔ کوئی شخص بھی بغیر کرونا کے ٹیسٹ کے
وہ وہاں سفر نہیں کر سکے گا، یعنی ویکسین بھی لگے گی، کرونا کا ٹیسٹ بھی ہوگا، پھر آپ سعودی عرب کا سفر کر سکیں گے۔ اس کے بعد پھر آپ وہاں پہنچیں گے تو 3 دن کا قرنطینہ ہوگا، اور اس کے بعد پھر آپ کو اجازت ہوگی حج کے مناسک ادا کرنے کی، یعنی پہلے جیسے جو لوگ جائیں گے تمتع کا انہوں نے احرام باندھیں گے، تو یقینی بات ہے کہ پہلے وہ عمرہ کریں گے، تو عمرے کے لیے وہی جو پہلے صورتحال تھی عمرے کی کہ گروپ بنیں گے، گروپ کے مطابق گروپ جو لیڈر ہوگا وہ ذمہ دار ہوگا، پورے گروپ کو لے کے جائے گا، ایک مخصوص وقت کے اندر وہ اپنا عمرہ مکمل کریں گے، اور عمرہ مکمل کر کے وہ حرم سے باہر آ جائیں گے۔ اسی طرح باقی نمازوں میں جانے کے لیے بھی ان کو پہلے سے اپائنٹمنٹ لینی ہوگی۔ ہر شخص کو اپنے موبائل فون میں ایک ایپ ڈاؤن لوڈ کرنی پڑے گی، جس کے ذریعے وہ نمازوں کے لیے اوقات اپنے فکس کرے گا، اور انہی نمازوں کے اندر وہ حرم میں جا سکے گا۔ اس کے علاوہ جو لوگ ہوٹلوں میں ٹھہریں گے تو ان کو اجازت نہیں ہوگی کہ وہ اپنے ہوٹلوں سے بلا وجہ باہر نکلیں یا بازاروں میں پھریں یا ادھر ادھر جانے کے لیے ان کو اجازت نہیں ہوگی۔ اور اس کی کیا صورت ہوگی؟ وہاں پہ انسان بازار میں نہیں جا سکے گا، وہاں کسی مارکیٹ میں نہیں جا سکے گا، تو پھر کیسے وہ اپنی ضروریات پوری کر سکے گا؟ تو اس کی ابھی تفصیل آنا وہ باقی ہے۔ تو بہرحال یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو فی الوقت سامنے آئی تھیں۔ مدینہ منورہ کے لیے بھی جو ٹریولنگ ہوگی وہ بھی اسی طرح کنٹرول ٹریولنگ ہوگی، ہر شخص اپنی مرضی سے نہیں جا سکتا، بلکہ وہ اسی گروپ کے ساتھ موو کرے گا اور اسی گروپ میں جائے گا۔ مدینہ منورہ میں بھی مسجد نبوی میں حاضری وہ بھی آپ کی ایپ کے ذریعے ہوگی، اور وہاں پہ معاج شریف پہ جو سلام پیش کرنا ہوگا وہاں پہ بھی یہی صورتحال ہوگی کہ آپ کو ایپ کے ذریعے ٹائم دیا جائے گا، جتنے لوگوں کو ٹائم دیا جائے گا وہ اسی وقت میں جا کے سلام پیش کر کے وہاں سے نکل آئیں گے۔ یہ بھی سننے میں آ رہا ہے کہ دیگر زیارات جو مدینہ منورہ کی ہیں یا مکہ مکرمہ کی ہیں ان کو بند کر دیا جائے گا، اور وہاں پہ بھی عوام کو جانے کی اجازت نہیں ہوگی۔ منی اور عرفات میں بھی خیموں کا ایک مخصوص حصہ کھولا جائے گا، پورے منی کو نہیں کھولا جا رہا، بلکہ جمرات کے قریب ترین حصے جو ہیں ان کو کھولا جائے گا، اور وہیں پہ حاجی جو ہیں وہ قیام کریں گے، اور عرفات کا بھی ایک حصے کے اندر ان حاجیوں کو ٹھہرایا جائے گا، کیونکہ اندازہ ہے کہ سارے مل ملا کے تقریباً 1.5-2 لاکھ حاجی ہوں گے، تو وہ ایک بہت چھوٹی جگہ میں عرفات میں آ جائیں گے، اور وہاں پہ ان کو رکھا جائے گا۔ وہاں پہ بھی جو ان کا قیام ہوگا اس کو بھی مختصر کرنے کی کوئی صورت بنائی جا رہی ہے۔ جمرات کے لیے جو وقت طے ہوگا، ہر شخص کو جمرات کر کے لیے جانے کے لیے وقت طے ہوگا، اس کے لیے اس کو گاڑی مہیا کی جائے گی، وہ پیدل نہیں جائیں گے بلکہ وہ وہاں سے گاڑی کے ذریعے جائیں گے، اور جمرات کر کے وہ وہاں سے گاڑی سے پھر اپنے خیمے میں واپس آئیں گے۔ خیموں کے باہر بھی جمگٹا لگانے کی، جمع ہونے کی اجازت نہیں ہوگی۔ یہ وہ سب معلومات ہیں کہ جو مختلف ذرائع سے ہم تک پہنچ رہی ہیں، لیکن امید ہے کہ انشاءاللہ اسی ہفتے میں کوئی نہ کوئی حتمی فیصلہ ہو جائے گا۔ انشاءاللہ ہم اس سے بھی آپ کو آگاہ کریں گے۔ یہ بات ذہن میں رہے کہ یہ بھی ایک بات سامنے آئی تھی کہ شاید پاکستان سے 60,000 کے قریب حاجی جائیں گے، لیکن یہ بات اس بات کی تصدیق ہو چکی ہے کہ جو خارجی حاجی ہوں گے، یعنی بیرون ملک سے جو حاجی آئیں گے، ان کی تعداد 60,000 ہوگی۔ اب یقینی بات ہے کہ پوری دنیا سے 60,000 حاجیوں کا انتخاب وہ کس تناسب سے کیا جائے گا، اس کا فیصلہ ہونا بھی باقی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کے لیے آسان فرمائے، حرمین شریفین کی اللہ تعالی رونقوں کو بحال فرمائے، اور اللہ تعالی ہم سب کو بار بار حرمین شریفین کی زیارت اور مقبول زیارت ہم سب کو نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔